سوال کیے بغیر میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں. آپ کا سوال کا راستہ روک دیا نا کہ آپ میری شادی کے چکر میں نا. قاری بنیا صاحب سے پہلی ملاقات ہے نا پنجابی صاحب سے قاری صاحب کی، وہ میں نہیں کر رہا. میں کمزور ہو گیا ہوں. چار شادیاں والے میں کمزور ہے تو آپ کیسے ہو گئے؟ آپ کی تو ایک آپ کو ایم ایس اسلام چینل ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ہمارے بھائی ہیں. لاک ڈاؤن بھی لگا ہوا تھا، پھر بھی یہ گھر گھر پہنچ کر 2 دن بعد آپ میرے پاس بھی آنے والے تھے. جی السلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد خالد مجاہد صاحب فتو کی. تو ان سے ہم نے ٹائم لیا اور ہم ان کے پاس پہنچے. آئیے ان سے جانتے ہیں. کچھ دن پہلے ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تو ان کی صحت بھی دریافت کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کیا حال ہے؟ جی جی اللہ کا شکر. محمود بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے. تو شیخ آپ کا کچھ دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ جی وہ پچھلے ہفتے میں جا رہا تھا، گجرانوالے سے واپس آ رہا تھا. میں ایک مرکز بنا رہا ہوں، مرکز زمزم کے نام سے مسجد اور مدرسہ بنا رہا ہوں. تو وہ آخری مراحل کے قریب ہے ماشاءاللہ. تو اس کی ٹائل خریدنے کے سلسلے میں اور میرے بچوں کے 2 ماموں تھے، ہم گجرانوالہ گئے تھے. واپس آ رہے تھے تو پھول نگر کے قریب آ کر نا 5 گاڑیاں آگے پیچھے سے ٹکرائیں. تو بہرحال الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا محفوظ رکھا، اللہ نے خاص رحمت فرمائی. تو الحمدللہ گاڑی کا تھوڑا سا نقصان ہوا تھا، وہ تو پھر ہوتا رہتا ہے، اللہ نے پورا کر دیا. بہرحال جان ہے تو سارا کچھ ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. جماعتی احباب کے بڑے فون آئے، بڑے جماعتی احباب پریشان ہوئے. کچھ خبر لگانے والے بھی ایسی مسالے دار خبر لگا دیتے ہیں کہ سننے والا پڑھ کر اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی. تو مجھے اتنے فون آئے کہ 2 دن تک تو میں فون ہی سنتا رہا. شیخ اصل میں وہ کار کا حال بھی ایسا ہی تھا نا کہ وہ صحت دریافت. وہ جس نے تصویریں سینڈ کی نا، وہ جس کا زیادہ برا حال تھا نا، وہ میری گاڑی نہیں تھی، وہ میرے پیچھے بجنے والی تیسری گاڑی تھی. آپ کی کار دکھائی نہیں گئی؟ دکھائی گئی لیکن اس میں تھوڑا سا نقصان تھا. وہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی سلامت رکھی. زندگی ہے تو جی سارا کچھ ہے، جان ہے تو جہان ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن و سنت کی خدمت کا موقع دینا تھا، اور ان موحدین ان ناظرین سے اللہ تعالیٰ نے میری ملاقات کروانی تھی، تو اللہ نے زندگی بچا لی الحمدللہ. دعوت تبلیغ کے میدان میں آپ کب سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مجھے تقریباً 26 سال کے قریب یعنی جوبن کے ساتھ الحمدللہ ہو گئے. اللہ کا فضل و کرم ہے. تو یہ اسٹیج پر جتنے اس وقت علماء خطباء جو دعوت و تبلیغ کے میدان میں سرگرم ہیں، ان میں ربانی صاحب ہو گئے، قاری عبدالحفیظ صاحب ہو گئے، عبداللہ نثار صاحب ہو گئے، یہی پرانے ہیں. تو ان کے بعد الحمدللہ ہمارا نام آتا ہے. تو باقی اکثر خطباء جو ہے وہ نوخیز ہیں، میدان میں بعد میں آئے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا موقع دیا اور بڑی زمین پھری اللہ کے دین کا پیغام لے کر الحمدللہ. دینی اور دنیاوی تعلیم آپ نے کتنی حاصل کی ہے؟ دینی تعلیم جو ہے نا وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے میں جیسے نا وہ کتابی کیڑے طرح نا چمڑ جاتے ہیں الحمدللہ. اللہ میں نے کبھی اس میں کمی نہیں آنے دی الحمدللہ. جس کو پڑھا پورا پڑھنے کی کوشش کی ہے. تو یہ بھاگ دوڑ کر 2-4 راتیں یاد کر لی، 2-4 تقریریں یاد کر لیں، تو وہ ٹوٹا پھوٹا مولوی ہونے کی کوشش کی ہے کہ الحمدللہ دین کا علم بہتر سے بہتر حاصل کروں. پہلے میں نے الحمدللہ قرآن پاک حفظ کیا، پھر اس کی تجوید و قرات پڑھی جامعہ عزیزیہ سہیوال سے الحمدللہ. پھر حضرت شیخ مولانا معین الدین لکھی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اوکاڑا میں جامعہ محمدیہ میں درس نظامی، بخاری شریف، فاضل عربی، وفاق المدارس یہ سارے کمپلیٹ کیے. اس کے بعد پھر مزید اپنے آپ میں نکھار پیدا کرنے کے لیے اور عملی پالش کرنے کے لیے مولانا عتیق اللہ سلفی حافظہ اللہ تعالیٰ، مولانا عبداللہ امجد چھتوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ، ان کے پاس پھر آ کر 1 سال گزارا تاکہ پتہ چلے دین ہے کیا ہے. تو عملی خوشبو بھی ہے نا وہ زندگی میں آئے. تو الحمدللہ پھر وہاں یعنی پڑھنے میں وقت زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کی ہے. بھاگ دوڑ کر یہ تقریروں بس مولوی بن جاؤں، اسٹیج پر چلا جاؤں، بس اسی چاہ کے اندر تعلیم کو نہیں چھوڑا. تعلیم کو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم، علم کو علم سمجھا اللہ کے فضل و کرم. آپ اسکول ٹیچر بھی ہوتے تھے؟ میں اسکول میں پڑھاتا رہا ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو اسکول کا سلسلہ میں نے 24 سال الحمدللہ پڑھایا ہے. آج کل میں نے وہ چھوڑ دیا ہے کسی طریقے سے، کیونکہ میرا ایک تو شوگر کی لپیٹ میں آ گیا تھا، تھوڑی سی شوگر ہو گئی تھی، کیونکہ آرام پورا نہیں ہو رہا تھا. تو ایک مجھے تھوڑا سا جھٹکا لگ گیا تھا ہارٹ کا، تو اس کی وجہ سے پھر میں نے ادھر سے یعنی ریٹائرمنٹ لے لی. اللہ کا فضل میں نے 24 سال پڑھایا اور صحیح پڑھایا. گورنمنٹ تھا کہ پرائیویٹ؟ گورنمنٹ کے. میرا الحمدللہ 16 اسکیل تھا میرا الحمدللہ. اللہ کے آپ وہاں پہ دینی تبلیغ کا میدان بھی آپ نے سجائی رکھا. وہاں اللہ کے فضل سے میں اسکول کے اندر بھی اسمبلی کے اندر درس دیتا تھا.
اور پھر صحیح قرآن و سنت کے مطابق، یہ نہیں کہ وہ مطلب منڈا منڈا ڈالنے والی بات وہ نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر محرم کے ایام میں اس انداز میں، ربیع الاول کے ایام میں اس انداز میں، یعنی سیرت کے پہلو، اہل بیت کا تعارف، صحابہ کا تعارف، یعنی موسم اور حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ بچوں کو تعلیم دیتے تھے، اور بچوں کو نماز یاد کروانی، دعائیں یاد کروانی، سوالات ان کو بتانے. یہ الحمدللہ جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی ہے، میں دین کا کام وہاں بھی الحمدللہ کرتا رہا ہوں. اور آگے جو آپ آج کل خطیبوں سے سوال کرتے ہیں محمود صاحب کہ آپ کی شادیاں کتنی ہیں، آپ شادیاں کیوں نہیں کروائیں، آج آپ کے سوال کیے بغیر میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں ایک تو دعوت و تبلیغ میں مصروف، دوسرا میں اسکول میں مصروف، سارا دن میں نے تعلیم و تدریس و تعلم میں رہنا، رات کو میں نے پروگرام پہ جا کر اللہ کا دین سنانا، قرآن سنانا. میں نے اپنے آپ کو مشغول اتنا رکھا تھا، مصروف اتنا رکھا تھا، مجھے شادیوں کی سوچ ہی نہیں رہی، فکر ہی نہیں. ہمیں بھی یہ سوال ویسے آج ذہن میں نہیں تھا. آپ نے کرنا تھا، مجھے پتا تھا، میں نے اس لیے پہلے ہی جواب دے دیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو مصروف ہی اتنا رکھا ہے کہ شادیوں کی طرف میری توجہ اتنی آئی نہیں. ایک ہی کی ہے، موبائل کی سم بھی ایک رکھی ہے، بیوی بھی ایک ہی رکھی ہے. تو شیخ آپ بیرون ممالک میں بھی جاتے ہیں؟ الحمدللہ. اصل میں بیرون ممالک تو ہمارا جو دین کا مرکز، جو روحانیت کا مرکز ہے وہ مکہ مدینہ ہے. تو عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں الحمدللہ پھر دعوت و تبلیغ کا میدان بھی کھل جاتا ہے. ساتھیوں کو پتہ چلتا ہے کہ قاری صاحب آئے، عمرے پر آئے ہیں، تو وہ پھر جدہ میں، طائف میں، یمبو میں، مدینہ پاک میں، مکہ مکرمہ میں، ان شہروں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دین سنانے کی توفیق بخشی. مقام بدر میں ایک دفعہ ساتھی مجھے لے گئے، تو میں نے مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ جانا تھا، احرام میں نے باندھ لیا، تو کہنے لگے جی رستے میں ایک بدر ہے، تو آپ کو ایک تو بدر کی زیارت ہو جائے گی، رات کو آپ کا خطاب بھی ہو جائے گا. تو پھر اس بہانے سے رات کا خطاب بھی ہوا بدر میں، تو وہاں سے پھر میں مکہ مکرمہ چلا. یعنی سعودیہ کے علاوہ بھی کہیں آپ؟ نہیں، سعودیہ کے علاوہ، اور وہ پہلے ایک کافی سال پہلے مطالعاتی دورے پر نکلے تھے اس وقت، باقی زیادہ سعودیہ میں ہی رہے بس. جی ماشاء اللہ. تو شیخ آپ کی شام کوٹ والی تقریر جو ہے سننے میں آیا کہ اس کے بعد آپ جو ہے وہ شہرت پکڑتے گئے، تو وہ دکھوں کا علاج تھی، تو کیا یہ سچ ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن میں برکت ہی بڑی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے جس کی جو ہماری سوچ سے بھی زیادہ. میں سمجھتا ہوں کہ میری پہچان کا جو سبب بنا ہے وہ اللہ کا قرآن بنا ہے. میری کوشش رہی ہے کہ میں قرآن بہتر سے بہتر پڑھوں، کوشش کروں کہ میں قرات کے ضوابط کے مطابق پڑھوں. اور وہ جو دکھوں کا علاج جو تقریر تھی نا میری شام کوٹ والی، اس میں ایک سوز تھا، ایک تسلسل تھا، اور ایک دل گداز ایک کیفیت تھی، جس کی وجہ سے وہ کیسٹ بہت چلی، لاکھوں کی تعداد میں کیسٹ وہ ریلیز ہوئی. اور اس کے کچھ دیر بعد نا ایک ملنگڑی نے کوئی ایک یعنی مذہبی کہہ لو یا ملنگوں والا گانا سا بنایا تھا، اس کا میں نے توڑ کر دیا، کرو تابع داریاں لوگوں مکی مدنی سرکار دیاں. اس نے آ کر تو پھر جو مجھے نہیں جانتا تھا وہ بھی جاننے لگ گیا. یہ میری کیسٹیں بسوں میں، ٹرکوں پر، ٹریکٹروں پر چلنے لگی، تو پھر لوگوں کی کانوں میں میرا نام، زبانوں پر میرا نام آنے لگا. تو اصل میں یہ ہے کہ توحید اور سنت کی برکت، اللہ تعالیٰ کی توحید کی پہچان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اور آپ کی سنت کی پہچان، یہی چیزیں ہیں. تو میں تو اکثر کہا کرتا ہوں ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا، ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا، مولا تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا. بس ہماری تو پہچان اللہ کا قرآن ہے. بے شک بے شک. شیخ لاک ڈاؤن نے آپ کو کتنا تنگ کیا تھا یہ کرونا والے معاملے میں؟ لاک ڈاؤن نے سب کو تنگ کیا ہے، ہمیں کوئی انوکھا تنگ نہیں کیا. تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے. تو جو دین کا کام ہے وہ تو ہم نے جاری رکھا ہے. آپ کو پتہ ہوگا، آپ تو ماشاءاللہ میڈیا سے منسلک ہے، تو لائیو میرا رات کا جو درس ہے وہ الحمدللہ چلتا رہا. میرا بیٹا قاری انس خالد وہ لائیو چلاتا تھا میرا درس، قاری بلال خالد میرا بیٹا قرآن پر سناتا تھا. ان کے نماز تراویح کے بعد پھر میں یعنی درس دیتا تھا، وہ لائیو چلتا تھا. تو اور پھر مرکزی مسجد مبارک پتوں کی میں نماز عشاء کے فرضوں کے بعد مختصر سا میرا درس ہوتا، اور تراویحوں کے بعد مسجد تقویٰ میرے مرکز میں درس ہوتا. تو یہ سلسلہ تبلیغ کا ہم نے جاری رکھا ہے. تو باقی ہم اس کی وجہ سے پریشانی تو سب کو ہی ہے، کوئی بات نہیں، یہ دن خط چلے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ شیخ کر دے گا. جی بالکل انشاءاللہ. تو شیخ قاری بنیامین عابد صاحب اور انعام لاہی عابد اور جو آپ کے رشتہ داروں میں کون سے اس وقت جو ہے جو عالم دین بن رہے ہیں؟ اصل میں میرے خاندان میں
میرا خاندان جو میرے والد صاحب تھے وہ تو بیچارے سیدھے سادھے ان پڑھ تھے، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، لیکن انتہائی شریف اور انتہائی نیک آدمی تھے الحمدللہ۔ یہ ان کی حلال محنت، حلال روزی اور محنت اس کی برکت ہے، اور میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو خاندان میں سب سے بڑے جو معروف ہوئے ہیں وہ مولانا صدیق شیخ الحدیث، جو مسئلہ وراثت کے جو ماہر تھے، وہ میرے خاندان کے بڑے بزرگ تھے۔ تو اس وقت جو میدان میں علماء ہیں وہ قاری بنیامین عابد صاحب ہیں، انعام الہی عابد وہ میرے بھتیجے ہیں، قاری بنیامین صاحب کے بھانجے ہیں، کیونکہ وہ اکثر آتے ہیں نا، وہ نظمیں وغیرہ نعتیں وغیرہ بھی پڑھتے ہیں۔ کیونکہ قاری صاحب کے وہ قریب رہتے ہیں، ان کے ساتھ وہ پروگراموں میں چلے جاتے ہیں، میرے ساتھ بھی کبھی کبھی آتے ہیں۔ بالکل بالکل، آپ کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا۔ ہاں الحمدللہ۔ قاری بنیامین عابد صاحب آپ کے 2-3 رشتے سے وہ کیا کیا لگتا ہے؟ قاری صاحب سے میرا جو رشتہ ہے قاری بنیامین عابد صاحب سے، ایک تو میرے سگے ماموں کے بیٹے ہیں، دوسرا میری سگی پھوپھو کے نواسے ہیں، یعنی میری پھوپھی کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے یہ دو بڑے گہرے رشتے ہیں، بہت اچھے رشتے ہیں۔ اور یہ جو انعام الہی عابد صاحب ہیں نا، نعت خواں ہیں، پورے ملک میں ان کی نعتیں گونجتی ہیں، وہ ان کی والدہ قاری بنیامین صاحب کی ہمشیرہ ہے، اور ان کے ابو میرے بڑے بھائی ہیں، تو اس سے قریب اور رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ بھانجا ہے وہ بنیامین عابد صاحب کا۔ بھانجے بھی ہیں اور ماموزاد بھی ہیں الحمدللہ۔ تبلیغ کے میدان میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کبھی نہ بھولے ہوں، وہ خوشی کا ہو یا غمی کا، کوئی بھی ایسا واقعہ وہ آپ بتائیے گا ذرا۔ واقعات تو بڑے آئے ہیں۔ ایک دفعہ میں لاہور سے تقریر کر کے جا رہا تھا، میرے خیال 2002 کی سن 2000 کی بات ہے، وہاں بندے والا پل لاہور میں، وہاں میری تقریر تھی شان اولیاء پر۔ تو وہاں سے تقریر کر کے میں نے بھکر کے علاقے میں ایک فوتگی ہوئی تھی، میری امی جان اللہ تعالیٰ رحمتیں فرمائے، ان کی شاگرد فوت ہوئی تھی، تو وہاں میں نے جانا تھا۔ تو سرگودے میں میرا حادثہ ہو گیا تھا، بس کا حادثہ، اور اس حادثے میں کیسے بچاؤں آج تک مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اللہ نے اتنے شدید حادثے میں مجھے کیسے بچایا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ اور اسی یعنی سال کے اندر نا، سن 2000 کے اندر مجھے 2-3 واقعات تھے جو بڑے یاد رہنے والے۔ ایک تو میری ماں مجھے چھوڑ گئی تھی، میری ماں فوت ہو گئی تھی سن 2000 میں، اور ماں کی جدائی سہنا میرے لیے بڑا ہی مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کرے، کیونکہ وہی مجھے مدرسے میں بھیجنے والی، وہی مجھ پر محنت کرنے والی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ تو سن 2000 کے اندر ہی میرا حادثہ ہو گیا۔ اسی سال جب یہ 2 مجھے صدمے پہنچے نا، تو تیسری اللہ نے مجھے خوشی دے دی کہ میرا بیٹا انس وہ اس سال پیدا ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرے 2 غم اللہ تعالیٰ نے بلانے کے لیے میرا پہلا بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے انس دیا تھا۔ اچھا، پھر ایک اور کمال کی بات، میرے والد صاحب زندہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر روشن کرے، اس وقت زندہ تھے۔ تو میں نے ان کو فون کیا، میں گھر گیا ملنے کے لیے، میں کہا بھائی اللہ نے آپ کو پوتا دیا ہے، نام کیا رکھنا ہے؟ کہنے لگے بیٹا یزدانی شہید کی کیسے سن رہا ہوں، انس بلال نبی دے یارو، تے انس رکھ لو نا نبی دے یاراں دے ناماں تے اللہ بلال بھی کل دے گا۔ تو میں نے اپنے والد صاحب کے کہنے پر بیٹے کا نام انس رکھا، اس کے بعد اللہ نے بلال بھی بھیج دیا، تو منافع میں اللہ نے اس کے بعد عمار بھی بھیج دیا۔ 3 بیٹے لگاتار اللہ نے مجھے دے دیے الحمدللہ۔ 3 بیٹے اور 1 بیوی، 4 بیٹیاں، 4 بیٹی ہیں، 2 چھوٹی بیٹی ہیں، درمیان میں 3 بیٹے ہیں، اور 1 بیٹی حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، 2 بیٹے حافظ قرآن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید دین میں استقامت بخشے۔ تو شیخ، رمضان اس وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، آپ وہ کوئی نظم بھی آپ نے بنائی ہوئی ہے، وہ بھی ذرا عوام الناس کو سنائیے گا۔ رمضان کے بارے میں تو میرے اشعار الحمدللہ ہر اسٹیج پر گونج رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں نے بڑے اشعار بنائے تھے رمضان کے بارے میں، 2 تو بڑے چلے نا، ایک تو استقبال ہے رمضان کے بارے میں، اور ایک رمضان کی محبت میں پنجابی میں، یہ 2 اشعار میرے رمضان کے بارے میں بڑے چلے۔ تو یہ جو اردو میں نا استقبال رمضان کے بارے میں، وہ تو میں جدے میں تقریر کر رہا تھا، تو انڈیا کے دوست وہ کہنے لگے کہ ہم نے وہ نیٹ پر بڑی سنے اشعار، تو ہمارے عوام کی یہ ڈیمانڈ ہے آپ ہمیں سنائیں جدہ کے اندر۔ تو پھر میں نے وہاں بھی وہ سنائے، تو آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ منتظر تھے تیرے ایمان والے قرآن والے، تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو، ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان، ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ تیری ہر رات پیاری ہے،
تیرا ہر دن نرالا ہے، تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن، تیرا آنا مبارک ہو، اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ 3 شعر میں نے 2 آپ کو سنا دی۔ شیخ جو نظم نعت اور کہاں سے آپ سیکھتے ہیں؟ خود بناتے ہیں، کوئی بنا کے دیتا ہے آپ کو اشعار وغیرہ؟ اصل میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ تقریر کے اندر اشعار پڑھتا ہوں نا، منظوم کلام، اکثر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بنائے پڑھتا ہوں، زیادہ تر یہ نہیں کہ میں کسی اور کے نہیں پڑھتا ہوں، لیکن زیادہ تر میرے اپنے بنائے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ میری اکثر خطبات جو ہیں میرے، وہ ہر چمن ہر کلی صدیق عمر عثمان و علی، یہ میں نے شعبہ حفظ کے طالب علم ہونے کے دور میں، اس دور میں میں نے بنائے تھے۔ پھر صحابہ کے بارے میں جڑے آقا دے غلام ہو گئے، اصحاب نبی دے پیارے نے، یہ سارے آپ نے بنائے ہیں؟ میں نے بنایا الحمدللہ۔ اما عائشہ صدیقہ کے بارے میں، عرشاں تو مولا نے دتیاں گواہیاں سن، یہ شعر الحمدللہ میں نے خود بنائے ہیں۔ اسی طرح مولانا سعید الفت رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار تھے، اکو وال انگوراں دی کچھ میٹھے، اس کے اندر کچھ اشعار میں نے ایڈ کیے تھے، کتے جمن تے خوشیاں ہو رہی ہیں کتے اٹھ جنازے، یہ میں نے خود بنائے تھے۔ اسی طرح یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ جب ہمیں چھوڑ گئے تو دل بڑا غمگین تھا، تو اس وقت میں نے شعر بنائے تھے موت کے بارے میں، نہیں موت کسے نو چھوڑ دیے، چن کے کلیاں توڑ دیے، یہ شعر میں نے اس وقت خود بنائے تھے۔ تو اس طرح کافی الحمدللہ توحید کے بارے میں، اردو میں، پنجابی میں کافی الحمدللہ۔ ایک بات میرے دل میں ہے کہ آج کل جو ہمارے خطبہ اردو میں، پنجابی میں نئے اشعار پڑھ رہے ہیں، اکثر ان کے جو بنانے والے ہیں وہ میرے دیوبندی بھائی ہیں۔ ہاں اکثر نظمیں جو ہماری تقریروں میں پڑھی جاتی ہیں وہ اکثر دیوبندیوں کی ہیں۔ میں ان کو اہل حدیث علماء کرام پڑھتے ہیں الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے اہل حدیث جو پرانے شعراء تھے ان کے بنائے منظوم کلام دیوبندی علماء بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، میں نے خود سنے۔ اس میں حرج کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ توحید کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں ان دیوبندی نعت خواں جنہوں نے بڑے خوبصورت اشعار بنائے اور ہمارے خطبہ کی تقریروں کے اندر ان کی خوبصورتی اور حسن کا باعث بنے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ لیکن میں اپنے شعراء سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے کلام بنانے کی کوشش کرو، تھوڑی سی محنت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے بنائے گا۔ میں تو اب اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں کمزور ہو گیا ہوں، ورنہ میں تو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نہ کوئی نیا کلام بنا لیتا تھا۔ 4 شادیاں والے میں کمزور ہے تو آپ کیسے ہو گئے؟ آپ کی تو ایک، میں نے آپ کو بتایا کہ میں مصروف زیادہ رہا ہوں، ورنہ میں تو الحمدللہ ہر نیا جو کوئی حالات و واقعات، جب حالات کو پلٹا لیتے اس کے مطابق میں اشعار بنا لیتا تھا۔ تو اب میں جو نئے خطباء اٹھ رہے ہیں یا نئے شعراء اٹھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ خود محنت کر کے کچھ بنانے کی کوشش کریں، ساری زندگی لوگوں کے بنائے اشعار پر گزارا نہ کریں، نئے بنانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، بندہ تھوڑی سی ہمت کرے۔ آخر میں عوام کو آپ کوئی اہم پیغام دیں گے؟ عوام کو ہمارا یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سینے سے لگاؤ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے متلاشی بن کر جیو۔ ہر غمی اور ہر خوشی میں امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا نمونہ اور آپ کا طریقہ مبارک، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو اور کثرت کے ساتھ اللہ سے استغفار کرو، نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی پر کثرت سے درود شریف پڑھو، اور اولاد کو میں نصیحت کروں گا کہ زندگی میں بھول کر بھی کبھی اپنے ماں باپ کی بے ادبی اور گستاخی نہ کرنا، ورنہ بد نصیب ہو کر مارے جاؤ گے۔ ماں باپ کی جتنی عزت کرو گے، ادب کرو گے، احترام کرو گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ تو نمازی جب بندہ بڑھے گا نا، نمازی بنے گا، تو نماز سے اللہ کا فرض بھی ادا ہوگا، رسول پاک پر درود شریف بھی پڑھا جائے گا، تو ماں باپ کے لیے دعائیں بھی ہوتی رہیں گی۔ تو بے نماز نہ تو اللہ سے پیار کر سکتا ہے، نہ رسول پاک سے پیار کر سکتا ہے، نہ وہ اپنے ماں باپ کو دعائیں دے سکتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں نمازی کے لیے ہیں، اس لیے نمازی بن جاؤ۔ ایم ایس اسلامک چینل کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ ایم ایس اسلامک چینل ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ہمارے بھائی ہیں، تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ لاک ڈاؤن بھی لگا ہوا تھا، پھر بھی یہ گھر گھر پہنچ کر، علماء کے پاس پہنچ کر ان سے گاڑیاں چھوڑ کے ہم بائک پہ جاتے تھے، ہاں بائک پر لمبے لمبے سفر کیے، مجھے پتہ چلتا رہا ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتا کہ آپ 2 دن بعد آپ میرے پاس بھی آنے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے پاس لے آیا۔ تو میں دعا گو ہوں آپ کے چینل کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سدا سلامت رکھے اور زیادہ ترقیاں عطا فرمائے۔ تو آج کی میری اور آپ کی ملاقات کا جو ذریعہ بنے وہ میرے بھائی شیخ محمد افضل صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی کو صحت دے اور ان کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ تو ان سے پہلے
حاجی عطار عمر پنجابی صاحب سے میرا بڑا یارانہ رہا ہے اور اب بھی ہے، لیکن آپ ان کو قاری بنیامین صاحب دے دیے تو ہاں ہاں آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے تو وہ ہمارا یہ کہ قاری بنیامین صاحب سے پہلی ملاقات جو نا پنجابی صاحب سے قاری صاحب کی وہ میں نے کروائی تھی. جی جی ماشاء الحمدللہ الحمدللہ. تب ان کی عمر کتنی ہوگی تھا اندازہ؟ چھوٹے سے تھے وہ ابھی تو داڑھی بھی نہیں آئی تھی ان کی. پہلے میرے ساتھ آئے تھے نظم پڑھنے کے لیے محمدی مسجد میں، تو پنجابی صاحب ٹائم نہیں دے رہے، بڑی مشکل سے ٹائم لیا. تو ایک مہینے بعد مجھے فون کیا جی آپ نا وہ جمعہ پڑھانے کے لیے فیصل آباد تشریف لائیں، ہمارے خطیب صاحب پتہ نہیں حج پہ گئے. میں نے کہا جی میں خطیب آپ کو دے دوں گا، میں خود نہیں آ سکتا. تو جب میں نے قاری صاحب کو بھیجا نا تو ایک بار تو پنجابی صاحب جو نا وہ سیخ پا ہو گئے کہ یہ کیا کیا، وہ نظموں والا بچہ بھیج دیا. تو ماشاءاللہ جب قاری صاحب نے جمعہ پڑھایا تو اللہ کے فضل و کرم سے باغ ہو گئے. تو شیخ آج آپ کہاں پہ درس دینے آئے تھے؟ آج محلے کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے، کیا نام ہے؟ کینال ویو، کینال برق، ہاں کینال برق، یہاں فیصل آباد میں. یہ افضل صاحب میرے بڑے پرانے دوست ہیں، بڑے درینہ دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. تو انہوں نے 2 دن پہلے بڑے شارٹ نوٹس پر مجھ سے ٹائم لیا ہے. تو پھر لاہور سے فون آیا جی آپ نے 29ویں شب ہمیں دینی. میں نے کہا جی میں تو اپنے بھائی کو دے چکا ہوں. تو اس بہانے آپ سے بھی ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. تو یہ بھی آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے ایسے کوئی سوال نہیں کیے کہ جو لوگوں کے لیے کوئی ہنسی مذاق کا. ہمیں وہ میرے خیال سے آپ نے خود ہی بتا دیے. ہم نے ویسے سوالات ذہن میں نے آپ کا سوال کا راستہ روک دیا نا کہ آپ میری شادیوں کے چکر میں نہ پڑے. تو بس میں نے آپ کو بتایا کہ میری زندگی بڑی مصروف رہی ہے، تدریس میں، تعلیم و تعلم میں، دعوت و تبلیغ میں. آپ کو موقع ہی نہیں ملا. مجھے موقع بھی نہیں ملا اور میں اس بات پر خوش بھی ہوں. الحمدللہ مطمئن ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. اس میں میں یہ بھی کہوں گا کہ جنہوں نے 4 کیے ہیں تو وہ سنت کے مطابق تو پھر ٹھیک ہے نا. وہ بھی آپ کو تو موقع نہیں ملا لیکن انہوں نے تو وہ کیا. میں اتنا مصروف تھا، میں اتنی زیادہ شادیاں کر لیتا، ٹائم نہ ان کو دیتا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے کھڑا ہوتا. کیوں؟ تو یہی بہتر ہے. بس جب خدمت میں کمی نہیں چھوڑی گھر والوں نے تو کہتے ہیں انہوں نے ضرورت نہیں محسوس ہونے دی. خدمت الحمدللہ میری، کپڑے دھلے ملنے، کھانا وقت پر ملنا، تو پھر کیا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا وقت گزرا ہے، بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے ٹائم گزارا ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے ہماری اولاد جو اللہ نے ہمیں دی ہے الحمدللہ بڑے لائق بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مقدر نصیب اچھے بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ترقی اور کامیابی عطا فرمائے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ نشست کی، بیٹھک کی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ کی انشاءاللہ اس ملاقات کو دیر تک یاد رکھا جائے. جی یہ تھے جی قاری محمد خالد مجاہد صاحب. میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کرنا تھا شادی والا، لیکن انہوں نے خود ہی بتایا. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں جی. السلام علیکم.